زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید غلام اصغر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ رونق محفل استاد العلماء خطیب ملت حضرت علامہ مولانا پیر سید شاہد فاروق شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ لائق صد تعظیم علماء کرام اور انتہائی عزتوں کے لائق جملہ حاضرین محفل، اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے علاقہ کی معروف دینی درسگاہ جامعہ عربیہ عزیز العلوم کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کی بابرکت تقریب میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ احباب کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ جن فضلاء کرام اور حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عملی زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ ینزلون من السماء الی الارض ویطوفون فی الطرق فیلتمسون اہل الذکر۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو آسمان سے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، زمین پر اترنے کے بعد گلیوں بازاروں چوکوں کے چکر لگاتے ہیں، گھومتے پھرتے۔ کوئی فرشتوں کے چوکوں اور بازاروں میں گھومنے پھرنے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا یلتمسون اہل الذکر، وہ گھوم پھر کے ذکر والوں کی محفل تلاش کرتے ہیں۔ گھوم پھر کے کیا کرتے ہیں؟ ذکر والوں کی محفل تلاش کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَجَدُوا فِيهَا أَهْلَ الذِّكْرِ، پھر جب کسی فرشتے کو زمین کے کسی حصے پر کوئی ذکر کی محفل نظر آتی ہے تو وہاں پہ کھڑا ہو کے دوسرے فرشتوں کو آواز دیتا ہے۔ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ہلموا الی حاجتکم۔ وہ فرشتہ دوسرے فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، یہاں آؤ، تمہارا کام اس جگہ پہ بننے والا ہے۔ پھر وہ سارے فرشتے اس ذکر والی جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ، وہ فرشتے اس پوری محفل کو اپنے نورانی پروں میں چھپا لیں۔ فَإِذَا رُفِعَتْ مَجْلِسُهُ، پھر جب وہ ذکر کی محفل ختم ہو جاتی ہے، لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو یہ فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو پتہ بھی ہوتا ہے، پھر بھی رب پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کہتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا تیری تعریف کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری عظمت و کبریائی کا اظہار کر رہے تھے۔
اور میرا دل یہ کہتا ہے فرشتے کہتے ہوں گے مولا کبھی تیرا ذکر کرتے تھے کبھی تیرے یار کا ذکر کرتے تھے، کبھی یار کی آل کا ذکر ہوتا تھا کبھی یار کے اصحاب کا ذکر ہوتا تھا۔ مولا ہم تو جتنی دیر اس محفل میں بیٹھے رہے یا تیرا ذکر ہوتا رہا یا تیرے وفاداروں کا ذکر ہوتا رہا۔ اللہ خوش ہو کے پوچھتا ہے حل رأونی، یہ بتاؤ میرے بندوں نے مجھے دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ اردو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یہ بتاؤ میرے بندوں نے مجھے دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ مولا انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ پوچھتا اگر مجھے دیکھ لے تو پھر کیا بنے گا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ابھی تو تجھے دیکھا نہیں، تیرا نام سنا ہے، پھر بھی تجھے یاد کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے تجھے دیکھ لیا وہ تیرے دیوانے ہو جائیں گے، پھر وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے، وہ ہر وقت تیرے نام کی محفلیں سجا کے بیٹھے رہے۔ اللہ پوچھتا چاہیے بتاؤ وہ بندے چاہتے کیا؟ فرشتے عرض کرتے مولا تیری جنت کے طلبگار۔ اللہ پوچھتا حل رأوہا، کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ فرماتا اگر دیکھ لے، مولا وہ تو پہلے بھی جنت کا شوق کر رہے ہیں، اور اگر جنت دیکھ لی تو یہ شوق پہلے سے بھی بڑھ جائے۔ اچھا اور کیا چاہتے ہیں؟ مولا وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ دوزخ دیکھی ہے؟ نہیں۔ اگر دیکھ لے، مولا وہ تو پہلے بھی ڈرے ہوئے ہیں، اور اگر دوزخ دیکھ لی تو یہ ڈر پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے۔ اللہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد فرماتا ہے یا ملائکتی انی اشہدکم، میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ اس محفل میں جتنے بھی آئے ہوئے تھے اور سب کے میں نے گناہ معاف کر کے جنت کا حقدار بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اس محفل میں جتنے بھی آئے ہوئے تھے سب کے گناہ معاف کر کے میں نے جنت کا حقدار بنا۔ ان کا حال ہے تو موقع نہیں چاہیے نا، لیکن ایک فرشتہ آدھے مولا تو سارے کو معاف کر دی۔ اللہ فرمائے ہاں میں سارے کو معاف کر۔ عرض کرے نا مولا ایک بندہ بیٹھا لیکن وہ ذکر واسطے تو نہ بیٹھا، وہ اپنا کوئی کام ہے تو ان کو بھی معاف کر دیتی۔ اللہ فرمائے ہاں میں ان کو بھی معاف کر دیتا۔ نہیں کوئی بیٹھا ہوئی کیویں بیٹھے کہ میں بھرا کنو دکان دی چابی گنا تو بابا تو چابی گھنتے جو بیٹھا کیوں؟ اگر بھرا نال گال کی دماغ دے میں چابی گھر الماری اچ رکھ گیا ہے، ہن میں آیا بیٹھا ملا دے تھوڑی دیر پہے ہونے بیان مکسی دعا تھی سی لنگر مل سی دال گھر جل دے چابی چاہ دینا کہ میں کہاں بیٹھا ہے۔ انہا مطلب وہ ذکر آستے نہیں بیٹھا، وہ چابی آستے بیٹھے۔ انہیں نا اب فرشتہ کہتا ہے مولا جو ذکر سننے آیا ہے یا سنانے آیا ہے اس کو تو معاف کر، اور جس کا ذکر سے تعلق ہی نہیں، ذکر سے واسطہ ہی نہیں، ذکر کے لیے آیا ہی نہیں، تو اسے بھی معاف کر رہا ہے۔ اللہ جلال میں آ کے کہتا ہے یا ملائکتی ہم القوم لا یکتا بہم جلیسہم، وہ میرے فرشتوں اس کا کیا سمجھتے ہوئے ذکر والے عام لوگ ہیں؟ فرمایا نا اے اتنے عظیم لوگ ہیں، کوئی بدبخت آ کے بہونے نہیں لانے نال میں انہیں نہیں وجہ تو ان کو بھی مقدر والا بڑھا دینا، حتیٰ کہ کوئی دو سکھی آ کے بہونے نہیں لانے نال میں اے نہیں دے تھا گناہ گارے، اے نہیں دے تھا سیاہکارے، اے نہیں دے تھا اس رات کے لیے نافرمانیت کے لیے نہ پہ میں دیکھا بیٹھا تھا میرے بھی کرا لینے نال ہے انہوں نے منہ میں پکے دو سکھی نے بھی گناہ معاف کر کے جنت کا حقدار بنا دے۔ ہاں تو کتنی خوش نصیبی ہے یہ محض اللہ دی توفیق ہے کہ عظیم رات تے بابرکت رات دے وچ سکوں ذکر سنن تے سناون دی توفیق عطا فرمائی۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ آپ ہم اپنے آپ کو اللہ دے نیک بندے آدھے ہیں نا، لیکن اللہ جنہیں کو اپنا بندہ آدھے انہاں دی تعریف بھی سن۔ بندے تو آپ بھی ہیں لیکن جنہیں کو رب آتے میرے بندے، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ فرماتا میرے جو نیک بندے ہیں جنہیں میرا قرب حاصل ہے، فرمایا ان کی نشانی یہ ہے
کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی، ان کی چال میں بڑا پن نہیں ہوتا، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، تو مولا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی وقت کے بادشاہ ہے، دوپہر کا وقت ہے، اپنے محل میں آرام فرما ہے، ایک نوکر ہے اور پنکھے سے ہوا دے رہا ہے، نوکر کھڑ کے پکا جھلے نہ کرے آپ آرام لے دوپہر کا ٹائم آ نوکر کو نیندراور پہ نوکر پکا اٹھائی تو رکھا تو سون گیا، اٹھائی لمبا تھی گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا عجیب منظر ہے، پنکھا ساتھ پڑا ہے، نوکر سویا ہوا ہے، آپ اٹھے پنکھا اٹھا کے نوکر کو ہوا دینا شروع کر دی، پنکھا اٹھا کے نوکر کو ہوا دینا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد نوکر کی آنکھ کھلی، نوکر کی چیخ نکل گئی، کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے حضور آپ وقت کے بادشاہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے ہادی ہیں، آپ ہمارے مرشد ہیں، میری نالائکی اور کم بختی کے مجھے نیند آ گئی اور پھر آپ نے یہ کہ پنکھا اٹھا کے مجھے ہوا دینا شروع کر دی، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ یہ کام نوکروں کا ہوتا ہے، بادشاہوں کا نہیں ہوتا۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے سن، جب تک میں نے پنکھے کے ذریعے ہوا نہیں دی تھی تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، اور جب پنکھے کے ساتھ میں نے ہوا دی پھر بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ اور فرمایا ایسا کرنے سے میری شان میں کمی نہیں آئی بلکہ رب نے میری عزتوں میں اور اضافہ فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ مفتی استاد علامہ احسان الحق قادری صاحب فرمایا پکا جھلن تو پہلے بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہاں، پکا جھلن تو بعد بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہاں۔ فرمایا پکا جھلن نال میری شان وچ گھاٹا نہیں آیا بلکہ اللہ نے پہلے نالوں بھی میری شان وچ اضافہ فرمایا۔ تو یہ نیک بندوں کی نشانی ہے۔ ساڑھے کل 4 پیسے آویں سب بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، سیدھے ہاتھ نال سلام نہیں کریں گے، سیدھے منہ نال الوداع نہیں ہوتا، جواب نہیں دیتے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی یہ نشانی نہیں۔ اللہ کے مغضوب بندے تو ایسے ہو سکتے ہیں لیکن رب کے محبوب بندے وہی ہوتے ہیں جن کے اندر عاجزی اور انکساری ہے۔ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی ان پڑھ بندہ، جاہل قسم کا آدمی، بدتمیز قسم کا آدمی آ کے میرے نیک بندوں سے جھگڑتا ہے، میرے نیک بندوں کو برا بھلا کہتا ہے، میرے نیک بندوں کو گالیاں دیتا ہے، میرے نیک بندوں کو دھکے دیتا ہے، فرمایا جواب میں میرے نیک بندے نہ گالیاں دیتے ہیں، نہ دھکے دیتے ہیں، نہ برا بھلا کہتے ہیں، مولا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ادھر وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور میرے نیک بندے اس وقت بھی دعائیں عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا ادھر سے گالیاں آ رہی ہیں، جواب میں میرے نیک بندے دعائیں دے رہے ہوں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی، آپ بازار سے گزرے، رش تھا بازار میں، کسی بندے کے پاؤں پر امام صاحب کا پاؤں آ گیا، اس بندے نے تھپڑ مار دیا امام صاحب۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس بندے نے وقت کے امام کو تھپڑ مارا اور بلا وجہ تھپڑ مارا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا مارنے کے لیے، اس نے امام صاحب کے ساتھ زیادتی کی۔ امام صاحب فرمانے لگے چھوڑ دو اسے، اور اگلی بات بھی سنو، اگر اللہ نے مجھے جنت عطا کی تو میرا وعدہ ہے کہ اس بندے کو بھی میں اپنے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں، اس کو چھوڑ دو، اور اگلی بات بھی سنو، اگر اللہ نے مجھے جنت عطا کی
تو اس بندے کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں. بندے آ کر صحیح خیر ہے یہ تو نہ زیادتی کی تھی نجائز تو کچھ تھپڑ مارے ہاں جی ایک عرصہ پکڑے سے تو بدلا گھنے واسطے پر میں نے چھوڑ دو بل مزید اگلی گال بھی جنت کی نام گھنتے ہوئے تھا. کیوں؟ آپ نے فرمایا سنو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بندے پہ ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اور دوسرا بندہ صبر کرتا ہے تو فرمایا صبر کرنے پہ رب سے جنت عطا فرماتا ہے. صبر کرنے پہ رب سے جنت عطا فرماتا ہے. تو فرماتا دیکھو اس نے مجھے مارا ہے تھپڑ اور میں نے کیا ہے صبر اور آقا کے فرمان کے مطابق اس صبر کی وجہ سے مجھے جنت ملے گی. تو فرماتے ہیں جنت ونجنے چیزا بھی تو ہاتھ تھے نا نہ دف مارے ہاں نہ میں صبر کرا ہاں نہ جنت ملے ای دف مارے نہ میں صبر کیجیے. تو فرمایا اگر جنت اسی کی وجہ سے مل رہی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ اگر میں خود جنت میں جاتا ہوں تو اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں. یہ سبھی کہیں دی سوچ ہے ساڑھے نال کو تھوڑی زیادتی طے کرے جو کو کالا پانی نہ ٹپوں کو گال انہیں ہے کہ نہیں لیکن رب کے نیک بندوں کی سوچ بھی دیکھو ان کا نظریہ بھی دیکھو یہ زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے لیکن انہوں نے اس کی زیادتی کو نہیں دیکھا رسول اللہ کے فرمان کو دیکھا. کیا اسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی کی زیادتی پر صبر کرتا ہے تو اس صبر پر اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے. سادے پاسے تو معافی والا رواج ہی ہے. سنو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. آقا علیہ السلام و تسلیم واضح نصیحت فرما رہے اچانک مسکرا پڑے اور مسکرانے کی کوئی وجہ بھی نہیں. اچانک مسکرا کھیل پہ کھلن دی بظاہر کوئی وجہ بھی کوئی نہیں. میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران وعد و نصیحت اچانک آپ کھل پہ کھلن دی بظاہر وجہ بھی کوئی نہیں یہ تو ارشاد فرماؤ کیوں کھلے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی میرے سامنے قیامت کا منظر پیش کیا گیا. قیامت دی ایک جھلک میرے سامنے رکھی. دو بندے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر. ایک بندہ کہتا ہے مولا اس بندے نے دنیا میں میرے ساتھ زیادتی کی یہ بندے دنیا میں میرے نال زیادتی کی ہے آج میں اس زیادتی کا بدلہ گنا. اللہ پوچھتے ہوں تو بدلہ کی میں گن سکتا. وہ بندہ آتا ہے مولا میں کون پیسے دی تو ضرورت کہہ مال و دولت دی تو لوڑ کہہ ہوں میں کو لوڑ ہے چنگے عملہ نہیں یہ جتنی چنگے عمل ہیں نہ سارے میں کو دے چاہ میں جنت میں جائیں. اللہ فرمائے صرف تیرے نال زیادتی نہیں کی تھی بے بھی ڈھیر ہیں جنہاں نال زیادتی کی وہ تے کنو پہلے آکے واری واری اندیاں نیکیاں چاہ گئے ہونی دے کھاتے ایک نیکی بھی کہیں ہون دس آدھے مولا ٹھیک ہے من کی دو نیکی ہی کنے کہیں گے میرے سر تے گناہ دا بھار دا ہے نا ایہو گناہ دا بھار میرے سر تو لہا دیں دے سر اپنے سکتا ہے میں جنت ہوئے. آقا علیہ السلام فرمائے میں انہیں این گال کو کھیل کیا بھی کتنا چلا بے بھرا کو خسب ہوئے آپ جنت ہوئے بھی جنہیں کی ہوں کنے کہیں گے تو میرے گناہ ٹھیک پورے انہیں کھاتے پاں میں جنت ہوئے. عمر سے عرض ہے رسول اللہ بنیا کیا کیا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچانک اللہ تعالیٰ نے ان بندے دے سامنے جنت دا ایک پلاٹ رکھا. جنت کا پلاٹ دیکھ تو منہ جو پانی آ دنیا کا پلاٹ دیکھ تو منہ پانی آئے سامنے والا پلاٹ ہوئے وہ تو جنت کا پلاٹ ہے. ارے مولا پلاٹ کینے جنت کا اللہ فرماتے جیڑا ان کی قیمت بھرے سی یہ جنت کا پلاٹ میں کو عطا کرے. ارے مولا اگر میں ان کی قیمت ادا کراں اللہ فرمائے تو بھر تا قیمت تے پلاٹ تین نہ کر دے. اور مولا دی قیمت کیا ہو سی میں کنے دے دن کچھا گئی
اللہ فرمائے قیمت ہے دیں اگر قیمت بھرے تو جنت کا پلاٹ تے نہ کر دے آدھے مولا دیکھا کیا قیمت ہے اللہ فرمائے جیڑے بھرا کو تو زبردستی دوزخ بھیجنا چاہے جے تیرے نال دنیا زیادتی کی ہے سچے دل نال کو اجی تھیں کھڑ کے معاف چکر میں تے کو جنت عطا فرما دے میرے مومن بھرا کو تو دوزخ بھیجنا چاہنی نا اتھیں کھڑ کے سچے دل نال معاف چکر میں رب تے کو جنت دا پلاٹ عطا کر یعنی رب بھی چاہند ہے کہ میرے بندے بھی ایک بے کو معاف کریں دنیا چنا تا آخرت ہے کہنا مطلب سارے نال کو زیادتی کر دیکھو نا رب قادر مطلق ہے اسا کو پیدا کی تو خالق ہے ایسا مخلوق ہے اور رازق ہے ایسا مرزوق ہے وہ پیدا بھی کیتے ہیں وہ رزق بھی دے میں بندہ تو بندے دا رازق کہنی نا بندے نے ہاتھ کہتا رزق کہنی رزق خدا دے ہاتھ لیکن وہ رازق نے خالق تھی من کے باوجود اپنی مخلوق کو معاف کریں گے تے معاف کر کے خوشی کا اظہار کریں گے ایسا ایک بے کو معاف کیوں نہیں سے کریں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کریم ہے بس آخری گال بنی اسرائیل دے دور ہے ایک عبادت گزارا اللہ تعالیٰ نے ان کو 500 سال عمر عطا فرمائی تے پورے 500 سال رب دی عبادت گزارا آقا علیہ السلام فرمائے قیامت والے دی اللہ دی بارگاہ بھیج اللہ تعالیٰ کچھ سی فرشتے کروں سناؤ اب سے مولا 500 سال ہی دی عمر ہے تے 500 سال تیری عبادت ہی گزار اللہ فرمائے سے ٹھیک ہے میں اپنی رحمت کی وجہ نالی کو جنت عطا کی او بندہ بول کو عرض سی مولا تے 500 سال میں کو زندگی دیتی تے ساری میں تیری عبادت میں گزار تو حالی بھی میں تیری رحمت دے نال بنیا میں تا اپنی عبادت دے بال بوتے دے بنیا میں اپنی عبادت صدقے بنیا چاہنا جنت دے تیری رحمت دے صدقے اللہ فرمائے سے فرشتوں کو ذرا کس کے اندہ حساب کرے فرشتوں کا حساب کرے سے فرشتے اکثر مولا یہ جیڑی 500 سال دی عبادت ہے نا یہ جیڑی تو اکھیاں لی نعمت کو دیتی ہے دنیا ہے یہ 500 سال دی عبادت کو اکھیاں لی نعمت دا بدل سلام بندے کل کچھ سی تے کو میں اکھیاں دیتیاں ان دے بدلے تو 500 سال دی عبادت کر تے کو ہاتھ بھی تا دیتیاں ہاتھاں دے بدلے کیا کی تے کو پیر دیتے ہیں پیروں دے بدلے کیا کی ایک نعمت بنوے سی رہا تو کچھ سی سنائی دے بدلے کیتا کیا ہے چوپ اللہ فرمے سے کچھ دو دفعہ جمائن چھتا دو دفعہ جمائن چھتا وہ ملے آکسی مولا میں کو پتہ نہ تیرا حساب اتنا سخت ہو مہربانی فرما اپنی رحمت صدقے میں کو جنت اللہ اللہ فرمے سے ہونا ہے لین وجہ کو جنت والے گناہ گار آسا اللہ کچھ ہی فرشتے ہیں سناؤ فرشتہ سے مولا گناہ ہی گناہ ایک نیکی کہیں نیند نہ میں عمال ہے اللہ فرمائے سی وجہ کو دو دفعے من چھٹو فرشتے کو مونڈے کو پکڑ کے دو دخلے پاس گئے 4 قدم ترسی کھاڑ کے اللہ پاک دی طرف پیچھا دیکھن شروع کر دے فرشتے والوں کو دھکا دے سے 4 قدم وال ترسی وال کھاڑ کے پیچھا اللہ پاک دی طرف دیکھن شروع کر دے فرشتے والوں کو دھکسن بھی جو دو دخلے پاس وال کھاڑ دے اللہ پاک دی بارگاہ اللہ فرمائے سی فرشتے کو کھڑو اللہ بندے کو پوچھے تو کوئی مسئلہ کیا ہے کیا حساب کتاب صحیح نہیں تھیا درنال انصاف نہیں تھیا کیا باقی جتنے گناہ انہاں گنوائیں سارے ہیں تنہ میں عمالے تو کیتے ہیں آکسی مولا کیتے ہیں کوئی نیکی آکسی مولا کہیں نہیں کیتے اللہ فرمائے سی جائے ویلے حساب کتاب بھی ٹھیک ہے انصاف کے مطابق بن دیتے دی دو دفعے فیصلہ بھی میں سنا دیتے ہیں ول تھوڑی دیر تردی ول کھاڑ کے پیچھا مڑ کے مجالے پاسے دیکھنے شروع کر دینی تو کوئی مسئلہ کیا ہے انگلو بندہ سے مولا تیری گال صحیح ہے حساب کتاب بھی ٹھیک ہے انصاف بھی پورا ہے بندی دو دفعے لیکن سن لے آسے دنیا بھی اللہ بڑا مہربان ہے تو میں وہ کھاڑ کے تے کو دے دا بھی تُویں دے دے بارے آدھے مہربان ہے اگر والے میں کو
دھکا دینے وال میں ٹور پونا 4 قدم وال میرے دینے چاہ دیے لوگ آ دین اللہ 70 ماں تو ہی زیادہ رحیم ہے ہاں تے ماں وہ تا کنڈا راگ ونجے پیرے برداشت نہیں کرے دی تو خود حکم دینا پہ بھی کو 2 دفعے منشن والا کہیں یہ سوچے نا تیرے طرف کوئی ریسپانس کہیں نہیں وال میں کو دھکا دینا وال طور پر وال خیال ہے کہ اکھے قیامت آلے دی شیطان بھی اللہ دی رحمت تو مایوس کہنا چاہیے ان کو یہ امید ہو سی کہ شاید رب دی رحمت ہے جو میں کو حصہ نہیں مولا تو جو اتنا مہربان ہے کہ کائنات ہے جا کہ تے سوا رحیم کہیں یہ بھی پکی گال ہے کائنات ہے میں سوا گناہگار بھی کہیں یہ آج تیری رحمت میرے کام نہ آتی نہ بلکہ دے کام آتی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کھل کو پھر ویسے وانج میں تے کو معاف کی تھا وہ بندہ جہدو تے 2 دفعہ واجب تھی ویسی وہ وال اللہ تعالیٰ دی اطاعت ان دی رحمت صدقے ول جنت داخل اللہ پاک دی بارگاہ کوئی آوے تو سی کوئی سر جھکاوے نہ سی ہاں جی کوئی معافیاں منگے نہ سی اکھے شب برات والی رات سورج غروب تھی میں تو دن کے صبح صادق تک او سحری کے ویلے تک اللہ تعالیٰ نزول جلال فرمے دے آسمان دنیا تے آواز آ دیے حل میں مستغفرن فاغفر لہو کیا کوئی ہے گناہ دی بخشش طلب کرنا اللہ تاکہ میں انہیں گناہ معاف کروں حال میں مسترزقن فارزوں کو لہو کیا کوئی ہے رزق کا طلبکار تاکہ میں ان کی جھولیاں بھرا حال میں مبتلا فوافی ہے کیا کوئی ہے دکھ درد مارا آوے تو صحیح میں ہر طرح سے سکون عطا فرما اگر سو صادق تے یہ آواز ہو رہی ہے یہ مطلب ہے کہ آج دی رات گناہ دی معافی منگنی 14 کام میں سارے گناہ معاف کر کے جنت ادا کرنا خدا وحدہ لا شریک کا کام ہے آج دی رات رزق مانگنا 14 کام ہے رزق دے نال تونی جھولیاں بھرنا خدا وحدہ لا شریک کا کام ہے آج دی رات دکھ درد تو نجات منگنی 14 کام ہے ہر طرح کے دکھ درد دور کر کے سکھ عطا کرنا خدا وحدہ لا شریک کا کام ہے اللہ میری حاضری قبول فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ